حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ زینب بنت جہش کے نکاح کے وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا وہ سب سے بہتر ولیمہ تھا، اور اس ولیمے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بکری ذبح کی گئی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عرب کے اندر ایک سوغات ہوتی تھی جسے حریرہ کہتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، وہ بھی ساتھ ساتھ صحابہ کرام کو کھلایا گیا۔ یوں سمجھیں جیسے ہمارے ہاں بعض دفعہ روٹی بھی ہوتی ہے ولیمے میں اور اس کے بعد کوئی میٹھی چیز حلوہ وغیرہ بھی ہوتا ہے، اس قسم کی ترتیب بن گئی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے بہتر ولیمہ تھا بقول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ عرصہ گزارا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ، اس ولیمے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاؤ فلاں فلاں بندے کو بلا لاؤ، راستے پہ جو بندہ بھی ملے اس کو بھی میرے ولیمے کے لیے بلا لاؤ۔ یہ میں نہیں جو لسٹ بنی ہوئی دیتے اے بندے ملیں تو انہوں کو سلو، باقی نہ ملیں تو بس انہوں کو سلنا بھی نہیں۔ اس پہ پھر میں حدیث بیان کروں گا آگے۔ یہ جو ہم مخصوص بندے شمار کر لیتے ہیں کہ بس صرف اور صرف ان کو دعوت دینی ہے، باقی کسی کو بھی دعوت نہیں دینی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا فلاں فلاں بندے کو بلاؤ، اس کے علاوہ جن کے نام نہیں لیے کہا جو بندہ بھی راستے پہ ملے اس کو دعوت دے دو، ولیمے کی دعوت آ جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، سب کو بلا کر لے آئے، حتیٰ کہ گھر بھر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 بندے بیٹھ جاؤ، 10 بندے ایک تھال کے اوپر، اس وقت کی جو ترتیب تھی 10 بندے بیٹھ گئے۔ اور اس سنت پہ کبھی عمل بھی کر لیں سنت کی نیت سے، جب کبھی صحبت وغیرہ بنائیں، سرید بنائیں تو 10 بندے تھال پہ بیٹھ جائیں اس نیت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بٹھایا تھا، سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ ہم نے جب یہ حدیث پڑھی تھی نا، اللہ تعالی ہمارے استاد کی زندگی میں برکت دے، انہوں نے کہا آج صرف اور صرف اسی سنت پہ عمل کریں گے۔ انہوں نے اپنی طرف سے ہمیں مرغ کے پیسے دیے تھے اور کہا باقی سامان تم خود کر لو، آج ہم اس سنت پہ عمل کریں گے۔ مدرسے کے اندر اساتذہ کی تعداد زیادہ تھی، انہوں نے کہا نہیں ہم صرف 10 بندے کریں گے بس۔ تو ایک تھال ہم نے بنایا اور 10 بندے کا اس سنت پہ عمل ہو جائے۔ اس بات کا عجیب ایک مزہ ہوتا ہے کہ جب بندہ حدیث پڑھے یا انسان کے سامنے مسئلہ آئے اور اس کے اوپر فوراً عمل کرے، اس کے عجیب برکات ہوتے ہیں، انوارات ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 بندے بیٹھ جاؤ، 10 بندے بیٹھ گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے اندر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور برکت کی دعا کی، پھر کھانا کھلانا شروع ہو گئے۔ صحابہ اکرام کھانا کھاتے رہے، جب کھا کر چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کھانا اٹھا لو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ جس وقت ہم کھانا رکھ رہے تھے اس وقت زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والے ہاتھ کی برکت تھی اور برکت کی دعا کی وجہ سے۔ کہا میرے لیے مشکل ہو گیا کہ میں اب کیا فیصلہ کروں، کھانا پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ ہو گیا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ولیمہ تھا۔ دوسرا ولیمہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جنگ کے اندر گرفتار ہو کر آئی تھی اور اس طرف سردار کی بیٹی تھی۔ ایک صحابی رسول تھے، ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی، اور جب یہ بہت سی باندیاں گرفتار ہو کر آئی تو کہا یا رسول اللہ اب تو بہت سی آ گئی ہیں، اب کچھ میرا بندوبست کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ انتخاب کر لو۔ یہ گئے تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ اور صحابہ آئے، کہا یا رسول اللہ وہ سید اور سردار کی بیٹی ہے اور آپ ہمارے سردار ہیں، بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس کے ساتھ خود نکاح کر لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے مشورے کے بعد اس کے ساتھ نکاح کر دیا، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور اس صحابی کو کسی دوسری عورت کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا، یہ بھی راضی ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں پہ یہ خیبر اور مدینہ کے درمیان ایک علاقہ تھا، وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام کیا، نکاح کیا، اور نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا۔ اب یہ ولیمہ بھی سن لیں، ہم ولیمے کے لیے قرض اٹھاتے ہیں، اور جب قرض کہیں سے نہ ملے بینک سے سودی قرض بھی اٹھاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ جو ولیمہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کچھ کھانے کے لیے ہے تو لے آؤ۔
کھجور، پنیر اور گھی، یہ 3 چیزیں لائی گئیں دسترخوان کے اوپر. ان کو رلا ملا کے ایک قسم کے حلوے نما چیز بن گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان پہ رکھ دیا، کہا کھاؤ میرا ولیمہ ہے. یہ بھی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا. تیسری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کا ولیمہ ہوا. تو اس کے ولیمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سیر جو کے ساتھ اس کا ولیمہ کیا. 2 سیر جو کے ساتھ اس کا ولیمہ کیا گیا. صحابی رسول ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شادی کی، شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پہ دیکھا کہ زعفران کے نشان تھے. جیسے ہمارے یہاں ڈسکو وغیرہ وہ ڈالتے ہیں نا، یا رنگ وغیرہ ڈالتے ہیں، اس وقت اس قسم کی باتیں ہوتی تھیں. لیکن یہ چیزیں ایک حد کے اندر رہ کر کرنی چاہیے. ایک حد کے اندر گپ شپ، ہنسی مزاح، یہ ایک حد کے اندر ہونا چاہیے. ایسے نہ ہو کہ ایک قسم کا سردی کا ماحول ہو اور آپ پانی کی بالٹی اٹھائیں اور دولہے کے اوپر ڈال دیں اور کہیں کہ گپ ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. یا جیسے ہاں بعض علاقوں میں چلتا ہے کہ گندے انڈے اٹھا کر یا ٹماٹر وغیرہ اٹھا کر اس کے اوپر پھینک دیتے ہیں. اس بیچارے نے نئے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور وہ کپڑے خراب ہو گئے. یہ گپ نہیں ہے، دوسرے کا مذاق اڑانا ہے. یہی گپ اگر تمہارے ساتھ کی جائے تو اس کو پسند نہیں کرو گے. تو اس قسم کی مزاح یا گپ شپ اس طرح نہیں کرنی چاہیے. بہرحال حضرت، یہ ضروری نہیں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف پہ کسی نے ڈالا تھا. عورتیں رنگ لگاتی ہیں تو وہ رنگ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پہ لگ گیا. یا بعض دفعہ جیسے ہمارے ہاں وہ کپڑے وغیرہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں، ان کے اوپر رنگ ڈال دیتے ہیں. بہرحال یہ اس بات کی علامت تھی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شادی کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ شادی کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حق مہر؟ کہا کھجور کی گٹھلی کے برابر میں نے سونا دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کر لو اگرچہ ایک ہی بکری ہو. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے ولیمہ کیا. یہاں سے پتہ چلتا ہے اگر کسی بندے کی شادی ہو گئی اور اس کا سنت کے مطابق ولیمہ نہیں ہوا، یعنی جیسے میں نے کہہ دیا پہلے کہ اس نے کھانا پہلے کھلا دیا تو سنت کے مطابق نہیں ہوا، تو بعد میں بھی وہ ولیمہ کر سکتا ہے. اپنے دوستوں کو کچھ کھلا سکتا ہے. ایک بکری کا بچہ ہو، بکری ہو، کچھ بھی ہو، اپنے دوستوں کو کچھ ولیمہ